اور میں احسن تو تم نے بہت اچھا کیا. تو حضرت علی کو اللہ نے بہت بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی. آپ کو 6 درہم کہیں سے ملے تھے، وہ بھی مزدوری کے. آپ نے بی بی فاطمہ کو دیے کہ یہ رکھ دو، میں نے فلاں آدمی کو دینی ہے، وہ آئے گا تو پھر میں منگوا لوں گا. آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی میں بہت مجبور ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، فاقہ ہے، مہربانی کر کے کچھ ہمیں دے دو. آپ نے آدمی بھیجا کہ وہ 6 درہم جو میں نے رکھے تھے وہ دے دو. بی بی فاطمہ نے کہا وہ تو آپ نے ایک کام کے لیے، انہوں نے کہا بس وہ دے دو. بس وہ دے دیے، انہوں نے اس آدمی کو دے دیے جو بیچارہ مانگ رہا تھا. اسی اثناء میں ایک آدمی اونٹ لے کے آیا. اونٹ بڑا خوبصورت تھا. حضرت علی نے فرمایا بھائی بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچنے کے لیے تو میں لایا ہوں. فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی 160 درہم. فرمایا چلو مجھے سودا قبول ہے، اس کو باندھ دو اور تم شام کو آ کے پیسے لے جانا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو کوئی یعنی وہ بیچنے کا خواہش مند تھا، کوئی ایک اونٹ کے خریدنے کا خواہش مند تھا. وہ آیا، اس نے دیکھا کہ خوبصورت اونٹ ہے. اس نے پوچھا کہ حضرت علی آپ بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا. کتنا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا تم قیمت کرو. انہوں نے کہا جی میں تو 200 درہم دوں گا. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، دے دو. اس نے 200 درہم دے دیا. انہوں نے کہا لے جاؤ اونٹ. وہ اونٹ لے گیا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ والا آ گیا اور یہ 160 درہم اپنے لو، 140 درہم اپنے لے لو، اور 60 درہم جو ہیں آپ نے بی بی فاطمہ کو بھجوا دیے. جب شام کو گھر گیا انہوں نے کہا بھی یہ کیا بات ہے کہ آپ نے تو 6 درہم لیے تھے؟ انہوں نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک دو گے تو میں 10 دوں گا. ہم نے 1 دیا تھا، اللہ نے میں 10 دیے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ دیتے ہیں. ایک حدیث کو سامنے رکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ حجج النسک و عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو، فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جو آپ آئے ہیں عمرے پہ، آپ باقاعدہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کرتے جائیں. مکہ اور مدینہ میں حساب نہ کریں، جو مانگے دے دو. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، چونکہ اس کا فائدہ ہے کہ جو تم راستے میں خرچ کرو گے اللہ کے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. حضور نے فرمایا کہ روز 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں. ایک تو آواز دیتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو اور عطا فرما. دوسرا کہتے ہیں اللہم اعط کل ممسک تلفا، اور یا اللہ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی برباد کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ اتنا بڑی نیکی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فوراً عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ دیر نہیں ہوتی، چونکہ وہ بڑے کریم ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے. اس لیے
صحابہ، اہل بیت، سب کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے پہ لٹا دیتے تھے۔ ایک دن کئی عرصے سے بھوک تھی، فاقہ تھا حضرت علی کے گھر میں، بچے بھی فاقے سے تھے، بیوی فاطمہ بھی فاقے سے تھی، ان بیچاروں کی آنکھیں اندر دھنس گئیں بھوک سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ایک آدمی سے 1 دینار قرضہ دیا کہ بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں، کم سے کم 2-4 دن کی روٹی تو ہو جائے۔ راستے میں حضرت مقداد مل گئے۔ آپ نے فرمایا مقداد کیوں پریشان؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، آج اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور مزدوری بھی نہیں ملتی۔ آپ نے وہ دینار نکال کے دے دیا اور نے کہا حضرت مجھے تو پتہ لگا ہے آپ کے گھر کے بھی حالات ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا بس تم یہ لو، بس تم جاؤ، تم اپنا کام کرو، ہمارا اللہ کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی، حضور پاک نے نماز پڑھائی تو میں بھی ساتھ چل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا علی آج ہمیں کھانا کھلاؤ گے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں کیا کہوں اللہ کے نبی کو؟ میں نے کہا جی حباً و تکریماً حاضر، چلیں۔ حضرت علی فرماتے میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں لیکن میں اتنا مضطر ہوں، پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی کو لے تو آیا، کیا کھلاؤں گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اور حضور کے ساتھ چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے فرمایا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب کچھ ہے۔ انہوں نے بیوی نے دسترخوان بچھایا، وہ برتن رکھے تو کھانے کے بھرے ہوئے تھے اور ایسا کھانا تھا کہ ایسا دیکھا ہی نہیں گیا، اس میں تو خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتی ہو، تم نے تو کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کیوں فاطمہ سے لڑتے ہو؟ یہ اسی 1 دینار کا بدلہ ہے جو مقداد کو تم نے دیا تھا، اور یہ وہی عالم ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب جاتے تو بی بی مریم کے پاس فروٹ اور پھل اور کھانا پڑا ہوتا، اور آپ نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا علی جو تم نے مقداد کو دینار دیا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ کھانا بھیجا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔